السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم مائی یوٹیوب چینل ٹیم عزیز ساگر آفیشیل. امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بہتر رافیہ سے ہوں گے, خوش ہوں گے, آباد ہوں گے. آج ہم ایک نیو ویڈیو کہہ لیں, جو بھی کچھ کہہ لیں ہم آج. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر کیا حال ہے؟ الحمد للہ. آپ سنائیں سے شکر ہے مالک. آپ ٹھیک ہیں, خوش ہیں, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا اچھا, مزاج شزاج ٹھیک ہے. تو قادری صاحب, آج میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جو لوگ بے روزگار ہو جائیں ٹینشن کی وجہ سے, کافی مطلب پریشان بھی ہیں, کیا وجہ ہے؟ اور جادو کا اثر بھی جو اس طرح سے ہوتا ہے, تو کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی ضرور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں بھائی, رزق کے معاملے میں آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر کام ہو رہا ہے. عموماً لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں. یہ 7 دفعہ پڑھ لیا جائے تو دولت آپ کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی. یہ 10 دفعہ پڑھ لیا جائے, رات کے وقت آپ پڑھیں گے, صبح مال امال ہوں گے. اور ماشاءاللہ چہرے بھی بہت اچھے بنائے ہوتے ہیں, پگڑیاں سگڑیاں بھی بنائی ہوتی ہیں, پگڑیاں بھی پہنی ہوتی ہیں, داڑھی ماشاءاللہ سجائی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے عجیب عجیب معاملات یہ کرتے ہیں تو ہمیں تو تعجب ہوتا ہے. لیکن رزق کے معاملے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ایک تو نماز کی پابندی کے بارے میں فرمائے کہ جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ رب العزت اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دے گی. اور نماز کے قریب کوئی جاتا نہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ رکھا. اور دوسرا کہ مسنون اعمال کی طرف آنا چاہیے, جس سے رزق جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے, اور جس سے کھچ کے آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو بندہ صبح کے وقت ایک تسبیح پڑھے گا, تو ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اگر فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لی جائے ایک تسبیح, تو اس سے بھی رزق میں کافی آسانی ہو جاتی ہے. رزق میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو وظائف بتائے ہیں نا, تو وہ بہت کم مقدار میں, قلیل مقدار میں, تو ان کی طرف لوگ نہیں جاتے. بابوں کے پاس, پیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ پیر پھر آگے بابے آگے نئی نئی کہانیاں بناتے ہیں, آپ کا رزق باندھا ہوا ہے, آج آپ کی رزق کی بندش لگی ہوئی ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے, اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بند کر دیتا ہے, اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے, اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے. اب ایک چیز اللہ کے اختیار میں, یہ کون سا بندہ ہے جس کو اللہ کے اختیار کے اندر دخل ہوگا نا, تو دخل کی طاقت آ گئی کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر دخل تازی کر رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں, جیسے اللہ جی فی صدور الناس من الجنۃ والناس, کہ اللہ کی رحمت سے انسان نا امید ہو جائے. تو رزق کا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رزق انسان کو ایسے تلاش کرتے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی. تو یہ رزق کا معاملہ ہے. اصل میں جو اس میں وجوہات ہیں آج کل کے معاملے میں بے روزگاری کی, ایک تو لوگ نیٹ کے اوپر زیادہ بیٹھے بٹھائے رزق کو جو ہے وہ اس کی تلاش میں لگ گئے. نیٹ پہ بیٹھے ہیں, رضائیوں میں بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, بیٹھ کے اپنا رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حرکت میں برکت رکھی ہے. لوگوں نے موبائلوں کے اوپر آن لائن کام شروع کر دیا ہے. جی اب مخصوص طبقہ ہے مزدوروں کا, وہ کام کر رہا ہے, باقی اوپر والے ڈیلنگ کر کے ایسے کما کے کھانا چاہتے ہیں. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ بغیر محنت کے کھانا چاہتے ہیں, جو کہ سراسر فطرت کے خلاف ہے. آپ پیٹ بھریں گے نا, تو پیٹ کے لیے بھی آپ کو منہ ہلانا پڑے گا, یہ 32 دانتوں کی چکی چلانی پڑے گی, تب آپ کا پیٹ بھرا جائے گا. یعنی کہ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ایک حرکت رکھی ہے. لیکن رزق کے معاملے میں ہم حرکت نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آ جائے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جو رزق جو ہے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں سے آئے گا. نبی علیہ السلام کی جو سنت عمل ہے, جو زندگی ہے, اس کو اپنانے سے آئے گا اور حرکت کرنے سے آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے پاس جو رزق حاصل ہوتا ہے نا, ہر انسان حاصل کو چھوڑ کر لا حاصل کے پیچھے لگتا ہے. جو رزق ہمارے پاس ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے, اوپر والے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. کیوں؟
کیونکہ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، آپ کے پاس گروپ ہو یا پیراڈائز صرف ہوگا؟ اپنے سے اگر نیچے والے کو دیکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا. صاف ظاہر ہے اگر موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے کہ میں تو صرف ایسے آرام سے بیٹھا ہوں اور صرف ہاتھ کی حرکت سے میں کتنی جلدی کہاں سے کام کر لیتا ہوں. سائیکل والے کو دیکھیں وہ اپنا وزن بھی کھینچتا ہے، سائیکل بھی چلاتا ہے. تو کتنی بڑی اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے موٹر سائیکل والے کو. تو موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے گا. لیکن ہمارے یہاں الٹا نظام ہے، موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھ رہا ہے، کار والا جیپ والے کو دیکھ رہا ہے، جیپ والا لینڈ کروزر والے کو دیکھ رہا ہے. ہر اپنے سے نیچے والا اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے. جس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کی بھی ناقدری ہو رہی ہے. اور ناقدری سے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ جو بندہ شکر کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو زیادہ دوں گا، جو ناشکری کرے گا وہ بھی کھینچ لوں گا جو موجود. تو ایک تو رزق کے معاملے میں یہ ہے کہ نقل و حرکت کرنی چاہیے، نقل و حرکت نہیں کرتے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ دوسرا یہ کیا قاری صاحب یہ یہ- اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں گے؟ یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا تھا جادو کے معاملے میں، جادو کے معاملے میں بھائی اتنا کوئی جادو نہیں ہے جتنا لوگوں نے سوشل میڈیا پر یا ہر گلی کے اندر بیٹھے ہوئے عامل نے پیر بابے نے یہ جو دھوم مچائی ہوئی ہے. ہاں البتہ نظر کے معاملے میں ہے. نظر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. یعنی نظر اگر لگ جائے تو انسان مر سکتا ہے. تعویذوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تعویذوں کا ہوا زیادہ پھیلا ہوا ہے کیونکہ اس نے وہ پیر نے لکھنا ہوتا ہے، تعویذ لکھنے ہوتے ہیں، اس میں اس نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، کالا بکرا سفید بکرا لینے ہوتے ہیں، مرغے لینے ہوتے ہیں، چھترے لینے ہوتے ہیں، پیسے مانگنے ہوتے ہیں. اس لیے وہ اس میں پیروں وہ جی تعویذ ہوا آپ کا. بھائی جادو کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنا کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہر انسان صبح کے وقت اٹھ کر اپنے اوپر خود جادو کرتا ہے. ہر انسان خود جادو کرتا ہے. کیسے؟ شیاطین جو ہیں وہ رات کے وقت انسان کے اوپر ہوتے ہیں، مسلط ہوتے ہیں. اگر جو بندہ باوضو نہیں سوتا، جو انسان نماز پڑھ کے نہیں سوتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب انسان صبح اٹھتا ہے تو رات کو کہ شیطان 3 گرے لگاتا ہے، اور یہ 3 گرے جادو ہے جو شیطان لگا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھلتی ہے، پھر دوسری کھلتی ہے، پھر تیسری. جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. تو یہ جادو کی تیسری گرہ کھل گئی. اور شیطان بیٹھتا کہاں ہے انسان کے جسم کے اندر؟ جی بھائی عزیز ساگر صاحب آپ کو پتہ ہے، علم ہے؟ نہیں آپ بتا دیں. آپ کو بڑی قیمتی بات بتا رہے ہیں. شیطان انسان کے جسم کے اندر یہ ناک کے نتنے ہیں نا، یہاں رات گزارتا ہے. ہاں یہ حدیث کے مفہوم کے مطابق رات شیطان یہاں سے یہاں گزارتا ہے رات. اور داخل کہاں سے ہوتا ہے انسان کے؟ یہ پیچھے کندھے پر 2 کندھوں کے درمیان، جہاں نبی علیہ السلام کی مہر نبوت لگی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام کا جسم اس لیے بند تھا، شیطان کو قدرت نہیں تھی. تو شیاطین جو ہیں وہ ہمارے اوپر جادو کرتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر نظر بد ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مسنون اعمال نہ کرنے کی وجہ سے انسان دن بدن وساوس کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس رزق نہیں ہے، بیماری نہیں ختم ہوتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اپنے دھلے ہوئے برتن جو ہیں وہ سیدھے نہیں الٹے رکھنے چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بلائیں شیاطین نازل ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ کتنی احتیاط کی بات ہے. نبی علیہ السلام شیاطین جو جادو کرتے ہیں صبح اٹھ کر نماز پڑھنے سے وہ جادو ختم ہو جاتا ہے. تو یہ شیاطین کا اثر ہوتا ہے. باقی یہ جو چیلے چپاٹے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، آپ کی کسی نے بندش کر دی ہے، فلاں کر دی ہے، اتنا بڑا میرے نزدیک اتنا بڑا یہ معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ مسنون اعمال کرے گا، نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، یہ دعا اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی آخری 3 کل اور یہ دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو شیطان کے شر سے اور دنیا کے تمام شرور اور فتنوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے. یہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے اپنے تصور کو کامل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. بدیع اللہ کا نام ہے تو یہ ہم یا بدیع العجائب بالخیری یا بدیع کا وظیفہ پڑھتے ہیں 1200 مرتبہ روزانہ. تو اس پر نظر ٹکا کے پڑھتے ہیں. یہ ایک اپنی قوت خیالیہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے مشق کے لیے یہ بنایا ہوا ہے. باقی یہ اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے سمجھا جائے کہ اس سے ہمارے کام ہوتے ہیں، ایسا نہیں. کام اللہ کی ذات ہے. بالکل ایسے ہی.
اللہ رب العزت سب کو جادو سے حفاظت فرمائے، سب کی جادو سے شیاطین سے حفاظت فرمائے۔ میرا تو دل چاہتا ہے اس جادو کے ٹاپک پہ میں لمبی آپ کو وہ معلومات دوں، اور ایسی معلومات دوں جو آپ کو شاید پیر بابوں سے نہ ملے، کتابوں سے نہ ملے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔